فیصل محمد کے انتہائی واجب احترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج آپ نے سن لیا ہوگا ابو الحسنات نامی ایک اور جج نے جج ہمایوں دلاور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عمران خان کے لیے ایک اور انتہائی نامناسب اور غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام پر عمل کرتے ہوئے ان کو 14 دن کا ریمانڈ دے دیا کورٹ میں جا کر۔ بغیر عدالت میں پیشی کے ریمانڈ نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں یہ ہو گیا۔ مجھے اس تمام صورتحال پر بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ تھا اور میں نے آپ کو 9 اور 10 اگست کو بتا دیا تھا۔ اگر آپ میرے ویلاگ دیکھ لیں، اخبارات میں بھی کہا تھا اور میری ٹائم لائن پہ آپ چلے جائیں ٹویٹر پہ، تو ٹھیک رائٹ 10 اگست کو صبح میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو سائفر باقاعدہ لیک کرایا گیا ہے مغرب کے کہنے کے اوپر، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اس میں گرفتار کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا جو عوام کے جو لوگ ہیں وہ اس پر اپنا جو بھی جس طرح بھی کرنا ہے اس کو سیریس لیں اور اس چیز کو بھول جائیں، کیونکہ خان صاحب کو نہیں چھوڑا جائے گا اس توشہ خانے میں جن کو گرفتاری ڈالی گئی ہے یا ڈالی جائے گی۔ تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو پھر پتہ نہیں کیوں مانتے نہیں، لوگوں کے ذہن میں تو یہ خب جو ہے آج 1.5 سال سے سوال ہے کہ خان صاحب کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، کوئی جیل ایسی بنی نہیں جو خان صاحب کو جیل میں رکھ لے۔ ہم جب کہ بتا رہے ہیں کہ وہ جیل بھی موجود ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں، اس لیے کہ آپ نے خود اپنے درمیان برداشت کیا ہوا، ان لوگوں کو برداشت کیا ہوا ہے، پی ڈی ایم کو آپ نے برداشت کیا ہے، اور ہم آپ کو مسلسل کہتے رہے، یہ چینل آپ کو مسلسل بتاتا رہا ہے۔ ہم بار بار ریپیٹیشن کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو برا بھی مانتا ہے کہ فیصل صاحب آپ کہتے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خرابی کہاں ہو رہی ہے، کیا کمزوریاں ہوئیں، معاملات کہاں۔ کیا آپ نے گزشتہ 1.5 سال کے اندر جب سے پونے 2 سال میں جب سے عمران خان کو ہٹایا گیا، کیا آپ نے کچھ سدھراؤ والی بات دیکھی؟ کوئی عمران خان کے لیے سدھراؤ دیکھا؟ کوئی پی ٹی آئی کے لیے سدھراؤ دیکھا؟ کوئی عوام کے لیے سدھراؤ دیکھا؟ کوئی ملک کے لیے سدھراؤ دیکھا؟ کچھ نہیں ہے، ہر چیز نیچے جا رہی ہے۔ عمران کے لیے بھی مشکلات، پارٹی کے لیے بھی مشکلات، پارٹی کے لوگوں کے لیے بھی مشکلات، قوم کے لیے بھی مشکلات، ریاست کے لیے بھی مشکلات۔ مجھے بتائیے پھر یہ وہ تجزیے کدھر جا رہے ہیں؟ جو لوگ آپ لوگ دیکھتے رہتے تھے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، تبدیلی آ گئی، ہوا چل پڑی، میں کہہ رہا تھا کچھ نہیں ہے ایسا، اس لیے کہ اس ملک میں وہی کچھ ہوتا ہے جو مغرب چاہتا ہے۔ مغرب اپنے طاقتور حلقوں کے ذریعے اپنے پلان کو امپلیمنٹ کراتا ہے۔ تو جب تک آپ ان سیاستدانوں کو جب تک آپ نہیں ہٹائیں گے، اچھا لوگ ایک بات یہ بھی کہتے رہے ہمیشہ کہ نہیں جناب وہ سہولت کار، بھائی سہولت کار ہیں، میں کہتا ہوں ہیں سہولت کار، ان کو کر دینا آپ ایک طرف، لیکن سہولت کاروں کے لیے اصل کام کو، سہولت کار خود تو آ کے نہیں بیٹھ رہا نا، سہولت کار خود تو قانون نہیں بنا رہا نا، سہولت کار نے کوئی وردی والا مارشل لا تو نہیں لگا ہوا۔ سہولت کار کے ہاتھ میں جو اوزار ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس بڑے سے بڑا انجینئر آپ لے آئیں، بڑے سے بڑا مستری آپ لے آئیں، دیسی الفاظ میں بات کر رہا ہوں، جب تک اس کے پاس اوزار نہیں ہوں گے وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایک بڑا انجینئر ہوگا جب اس کے پاس انسٹرومنٹ ہوں گے، جب اس کے پاس میپس ہوں گے، جب اس کے پاس انسٹرومنٹ ہوں گے، دین ہی وڈ بی ایبل کہ وہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ تو اوزار تو آپ کی پی ڈی ایم ہے، ان اوزاروں کو آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ لوگ نہیں مانتے تھے، چلی گئی پی ڈی ایم، نکل گئی۔ آج آپ دیکھ لیں چینی کا بحران کیا حال ہے آپ کا، یہ چینی کا آپ دیکھ لیں، شکر کا بحران دیکھیں نا، بڑھتی جا رہی ہے چینی۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ پی ڈی ایم کے اندر کتنے لوگ ہیں جو چینی کے کارخانے لیے بیٹھے تھے؟ پی ڈی ایم نے جاتے جاتے ان کو اجازت دی کہ آپ چینی باہر بھیجیں تاکہ آپ ڈالر میں کمائیں، اور جھوٹی رپورٹ بنا کر پیش کر دی نا، چینی تو ہمارے پاس بہت ساری ہے تو لہٰذا ہم اس چینی کو باہر بھیجنا۔ آج اخبار میں خبر بھی آئی ہے اس کی کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ٹن انہوں نے چینی ایکسپورٹ کر دی اور ڈالر کما کے، ڈالر بھی کما کے لے گئے، آئی ایم ایف سے پیسہ بھی لے کے چلے گا، ڈالر بھی کما کے باہر گئے۔ عمران خان پاکستان اور قوم کا مقدمہ لڑتے لڑتے بیچارہ جیل میں، پھر 14 دن کے لیے وہ پھر دوبارہ جیل میں پھنس گیا۔ سائفر کیس میں اس کو گرفتار کیا گیا، میں نے 10 تاریخ کو بتا دیا تھا آپ کو، اور وہ ایسا سائفر کیس جس کا کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ بتایا تھا کہ وہ سائفر کہ بھائی یار عجیب تماشا ہے، جس وقت عمران خان نے سائفر کی بات کی تو پورے آرمی کے تینوں چیف سربراہ مملکات بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ بہت غلط ہوا ہے اور ہمیں اس میں خطرناک مداخلت ہوئی، اس پہ ہمیں ڈیموش کرنا چاہیے۔
جب عمران خان پرائم منسٹر تو اس وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو سارا میڈیا میں تو آ گیا نا میرے بھائی. تو پھر وہ مجھے بتائی، جیسے میں نے پہلے کہا نا، وہ پھر سیکرٹ کدھر رہا. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے، وہ بھی بیٹھے. اس دور میں بھی تینوں مسلح افواج کے سربراہ مملکت تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں مداخلت ہوئی ہے، یہ غلط بات ہوئی، ہمارے کام میں مداخلت کی گئی ہے. انہوں نے بھی کہا، ساری ٹی وی اخبارات میں آئیں. تو پھر مجھے بتائیے وہ سیکرٹ کدھر رہا. تو یہ تو چوری کروائی گئی ہے. میں 10 تاریخ کو میں نے آج کا ٹویٹر دیکھا، میں نے 10 تاریخ کو اس لیے کہا، میں نے کہا جان بوجھ کے چوری کروائی گئی. سائفر اوریجنل تو کبھی چوری ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا ترجمہ جو تھا، اس کا پتہ نہیں اس ترجمہ بھی صحیح تھا کہ ان کا غلط تھا. ترجمے کی کوئی سرٹیفائڈ کوئی اس کی وہ نہیں تھی. کوئی مطلب اس کو امریکن ایمبیسی نے یا وزارت خارجہ نے اس کو سرٹیفائی نہیں کیا تھا اس ترجمے کو جو عمران خان کے پاس تھا، جو کھو گیا. یہ سب پورا بنایا امریکہ کا ایک پورا پلان ہے، سمجھ گئے آپ. اور اب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی پوری کوشش کیا بشریٰ بیگم کی گرفتار کرنے کی. اس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، بشریٰ بیگم کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بنا لیا جائے. ابھی تک تو بشریٰ بیگم جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ کوشش یہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کو چھڑوا لیا جائے. اور انہوں نے کوشش بھی کیا، آپ نے خبریں سنی بھی ہوں گی کہ انہوں نے کچھ کسی دوست ممالک سے رابطے بھی کیے ہیں، کچھ خطوط وغیرہ بھی لکھے ہیں. ایسا ہے ایسا بالکل. لیکن بہرحال اب حکومت کی کوشش یہ ہے کہ بشریٰ بیگم کو بھی جلد سے جلد گرفتار کر لیا جائے. اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہ جو عبوری حکومت آئی ہے کوئی الیکشن کرانے کے لیے نہیں آئی. یہ میں نے آپ کو بہت پہلے کہی تھی بات، اور آج پھر میں کنفرم کر رہا ہوں. یہ آئے تھے صرف اس لیے کہ جو ان کو لائے تھے، جو ان کا پلان تھا، جو مغرب نے یہاں امپلیمنٹ کرانا تھا، اس پلان کے لیے لائے گئے. اس پلان میں کیوں اتنی دیر کیوں یہ عبوری حکومت؟ سنا نا آپ، اسمبلی ٹوٹ گئی تھی، اس کے بعد عبوری حکومت میں جو دیر ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ کہ کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا تھا. آپ نے نام سنا تھا نا، جلیل عباس جیلانی بھی وزیر اعظم کے لیے تھے، ہم نے نام بتایا تھا. پھر وہ بعد وزیر خارجہ ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے تھے، کیونکہ سب کو یہ کہا کہ دیکھو میاں یہ کام کرنا ہے، تم نے گڈے کی گردن مڑوڑنی ہے. انہوں نے کہا نہیں یار یہ کام ہم نہیں کریں گے. تو جو راضی ہو گیا ان کا تم بالکل بے فکر رہو. یہ کیونکہ ہے بھی برٹش نیشنل جو اللہ ماشاء اللہ ہمارے آئے ہوئے ہیں عبوری وزیر اعظم صاحب، تو ان کو پرواہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم سب کچھ کرنے کے تیار ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ معاملات اتنے خراب ہونے والے ہیں. مجھے نہیں پتا، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اللہ کرے کہ نہ ہو، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن معاملات اتنے خراب ہونے والے کہ یہ عبوری حکومت کو نا بھاگتے پڑے گی. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور متوقع ہے کہ عبوری حکومت کے بہت سارے لوگ استعفا ہی نہ دے دیں کہیں، کیونکہ ابھی جو ہے نا قوم ابھی تک باقاعدہ پریشر جو ہے لے کر بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ ایک بات اور بھی میں آپ کو ذرا، میرا یہ آج کا میں تجزیہ بہت ہے، ذرا غور سے آپ سن لیں جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ اس سے پہلے شام میں، عراق میں، تیونس میں اور افغانستان میں ہو چکا ہے. 3.5-4 سال قبل بارہا ہم نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر وہی مشق یہاں پہ دہرائی جائے گی جو کہ اسپرنگ عرب کے حوالے سے ہوا تھا. اسپرنگ ایشیا میں پاکستان اور سری لنکا. اخبارات پڑھے میری ٹائم لائن کے اوپر بھی یہ سب جگہ موجود ہے، فورن نیوز پیپر میں بھی. یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ لوگوں کو غم اور غصے میں وہاں پر مبتلا کیا گیا، جنون کے اندر مبتلا کیا. عراق کے اندر آپ دیکھیں، تیونس میں دیکھیں کیا ہوا، وہاں لڑائی ہوئی، خانہ جنگی ہوئی، اور اس کے بعد وہ ملک تباہ و برباد ہو. اور عراق کے اندر مغرب کی سب سے بڑی دنیا کی ایمبیسی تھی، بتا چکا ہوں میں آپ کو، آج ریپیٹ کر رہا ہوں. لوگ طرح سنتے ہی نہیں، ذرا یاد رکھا کریں، یاد رکھیں. یاد افسوس ہے بعد میں جب کفے افسوس ملے گا نا تو ایک ایک بات پھر آپ کو ذرا یاد رہے. دنیا کی سب سے بڑی ایمبیسی عراق میں تھی. عراق کا کیا حال ہو گیا؟ عراق کتنا خوشحال ملک تھا صدام حسین کا، اور دنیا کی اس وقت دوسری بڑی ایمبیسی پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے جناب. تو لوگوں کو جنون کے اندر غصے میں مبتلا کیا جائے گا تاکہ جہاں پر بڑی خانہ جنگی ہو، اور اس کے لیے اس بجلی کو اور IMF کو استعمال کیا گیا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے نا، سارے بڑے بڑے تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ جناب وہ بات ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکتی عبوری حکومت، کیونکہ ڈیسائیڈڈ ہے. یہ ڈیسائیڈ کر کے گئے ہیں. لوگ بات نہیں مانتے. اگر میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے نا بدقسمتی ہماری قوم کی کہ اس قوم کو شعور نہیں دیا گیا. لوگ خود سے فیصلہ نہیں کرتے. ٹیلی ویژن پر ٹاک شو سن لیا، کسی بڑے اینکر نے ان کو گھما دیا تو گھوم گئے. IMF والے گئے تھے عمران خان کے پاس ان دنوں کا، میرا آپ سن لیں ویلاگ. میں نے کیا کہا تھا کہ میں نے کہا ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا خان کو ان سے. لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے. وہ دیکھا جناب خان کی ویلیو، خان کے بغیر تو IMF کچھ کر ہی نہیں سکتا. خان کی تو میں نے کہا آپ لوگ خدا کے واسطے یہ خوشیاں نہ منائیں، یہ پھنسانے جا رہے ہیں خان کو. خان کو تو چاہیے تھا ان کو بھگا دیتا. تم کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ ان کو پتا نہیں تھا خان صاحب کو کہ IMF، خان صاحب نے تو خود IMF کو بھگایا تھا. خان صاحب کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ IMF کس لیے آئی ہے. خان صاحب نے ایک ڈاج کھایا تھا نا فواد چودھری کے ذریعے.
امریکن ایمبیسی میں آنا جانا اور ان کی جو بیگم صاحب آ رہی تھی جا رہی تھی جو سارے معاملات میں سب بتا چکا ہوں, ریپیٹ نہیں کروں گا. ڈاج کھائی نا خان صاحب نے سائفر کے اوپر, پھر انہوں نے کہا کہ سائفر میں امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا, واجپئی کا ہاتھ تھا. دوسری ڈاج پھر کھا گئے یہاں پہ آئی ایم ایف سے, بھگا دینا تھا آئی ایم ایف کو. جب وہ ان کے پاس آئے تھے بنی گالا کے اندر, کدھر آئے تھے وہ دوسری جگہ ان سے ملنے کے لیے, کہنا آپ کیا کرنا ہے بھائی, میں کو تھوڑی اٹھی کہ میری بڑی پارٹی ہے, میں تو اس وقت مطلب بالکل ہٹا ہوا ہوں, مجھے نہیں معلوم. آپ جانے, آپ کی حکومت جانے, جو لوگ بیٹھے ہوئے. لیکن خان صاحب نے پھر لوگوں کہہ دیا, ان کو چابی بھری کہ نہیں جی بڑا مسئلہ ہے, آپ کی واہ واہ ہو جائے گی کہ قوم اس وقت بڑی پریشان ہے, آپ نے ہاتھ اٹھایا, آپ کی کہنے کی وجہ سے وہ جو ہو گیا, ورنہ یہ نہ ہوتا. میں ان کو کہہ رہا تھا یہ بہت بڑی مصیبت ہے یہ. اب وہی آئی ایم ایف ہے, گئے نا, میں اب آپ کو کوئی خبر نہیں دے گا, آپ کو تجزیہ نگار کوئی بھی تجزیہ نگار خبر نہیں دے گا. ہوا خراب ہوتی ہے لوگوں کی امریکہ کا نام لیتے ہوئے, ویزوں کا, پاسپورٹوں کا. اتنا بڑا ہے کہ پاسپورٹ امریکن 5 سال کے لیے تو لوگ اپنے ایمان بھیج دیتے ہیں, تو کون بات کرے گا یار, کوئی بات نہیں کرے گا. مسئلہ یہ تھا, ان کو کہا تھا کہ جناب آپ یہ کر دیں, سمجھ گئے, تو یہ ہے کہ آپ کے لیے بہتری ہوگی. سب لوگ چلے گئے, جا کے خان صاحب سے بھی ہاں کرا دی, خان صاحب نے ہاں کر دیا. اب جب گئے دوبارہ نا آئی ایم ایف کے پاس, 3 دن یہ بعد, یہ جو پرسوں بات ہوئی ہے, اس کے بعد آئی ایم ایف سے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی. آئی ایم ایف کہا بھاگ جاؤ, ہم کچھ نہیں کر سکتے فی الحال, کیونکہ تمہاری ساری سیاسی جماعتوں سے ہم نے منظوری لی ہے. ایون عمران خان نے بھی منظوری کی, اب پی ڈی ایم کا نہیں, پی ڈی ایم سے بھی ہم نے چاہے, پی ڈی ایم نے لیا. اور ہم جب خان صاحب کے پاس گئے تھے, خان صاحب کو بھی ہم نے جا کر بتایا کہ دیکھیں ہم یہ کام کرنے لگے, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اتنے عرصے کے لیے آپ کر لیں. اور ساری سیاسی جماعتیں, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنی بات ہوئی ساری سیاسی جماعتیں اس پہ راضی تھیں. ہم خود خان صاحب کے پاس گئے تھے اور خان صاحب سے جا کر بات کر کے آئے, اور انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ایک مختصر کے لیے یہ پلان جو ہے, جو ان کا جو ایک قسط لینے تھا اس کے اوپر کر دیں. تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ لوگ سمجھیں, ایک دفعہ ایک پلان کے اوپر کھڑے رہیے, بہت بڑی مصیبت میں پھنسا گئے خان کو. اور ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ ہو جائے گا, وہ کچھ نہیں ہوگا. ملک کے اندر چینی کا بحران کھڑا کیا گیا, اور یہ سارا انٹرنیشنل جو پلان ہے کامیاب ہے. پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی کوشش ہے, وہی صورتحال نوری جی بتا کہ ٹیونس اور ادھر جو ہو رہی ہے کوشش, وہ پاکستان میں کی جائے گی. لوگوں کے اندر جو ہے نا اس وقت جو غصہ آ گیا, کل یا پرسوں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کل یا ہو سکتا ہے پرسوں پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی دوبارہ, اور پھر اس کے بعد جو لوگ یہاں پہ لڑیں گے, جھگڑیں گے, مار کٹائی ہوگی, اور یہاں جب ہوگا دنگا فساد بڑے پیمانے پر, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا سفارت خانہ ہے, وہاں پہ بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جب یہاں ملک کے حالات خراب ہوں گے تو پھر باقی جو نا وہ لوگ کریں گے اور آپ دیکھیں گے, کیونکہ آپ نے تو کچھ نہیں کرنا, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا, اب دوسرے ہی کریں گے اور آپ دیکھیں گے. آپ دیکھنے کے لیے پیدا ہو اور آپ سب دیکھتے رہیں. ہم تو روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان ان کو تباہ کریں. سیاست لوگ فوراً فوج کے پیچھے جی سہولت کار. میں آج لوگ آپ یاد کریں کہ عمران خان کو گئے ہوئے اور لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں کہ فیصلہ آپ فوج کی چمچا گیری کرتے ہیں, آج بوٹ پالشی ہیں, اسی قسم کے لوگ ہمیں القابات دیتے ہیں نا. تو آج دیکھ لینا پھر کیا ہوا. ہم بوٹ پالش کر رہے تھے نا, جو بوٹ پالش نہیں کر رہے تھے, جو فوج کو گالی دے رہے تھے, کیا انہوں نے عمران کو نکال لیا باہر؟ بھائی کسی کو گالی دینے سے, کسی کے قصیدے پڑھنے سے, لمبے لمبے 2-2 4-4 لاکھ کے ویلاگ کرنے سے اور ویوز لینے سے کام نہیں ہوتا. لوگوں کو سکھانا چاہیے, بتانا چاہیے قوم کو, قوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میڈیا تو آپ کا کام, میڈیا نے بھی منتشر کیا, تو لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا کرنا ہے, اور کون آپ کے اوپر اس طرح پھیر کے چلا گیا. وہ تو پی ڈی ایم اس طرح پھیر کے چلی گئی آپ کے اوپر. ابھی چینی کا دیکھیں کتنا بھی بحران, ابھی چینی کا بھی بحران کھڑا ہوگا آپ کے لیے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے چینی کی ساری انہوں نے جاتے آتے پی ڈی ایم نے سارے کا ان کو نقشہ دے دیا کہ جاؤ جا کر بیچ دو. ارشد شریف کا بھی آپ نے سن لیا ہوگا. ارشد شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے, وہ آپ پتہ لگا آپ کو کہ وہ جو تھے کینیا کے اندر سارے کے سارے, وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 6 مہینے پہلے. یاد ہے جب اس ارشد شریف کا سارا معاملہ چل رہا 5-6 مہینے پہلے, کہ میں نے کہا اٹ واز این انجینئرڈ ایکٹ. بار بار کہا میں نے, اخبارات میں بھی ہے, ٹی وی پر بھی ہے, سوشل میڈیا پہ, اٹ واز این انجینئر ایکٹ. میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا کینیا وینیا والوں کو. ایگزیکٹلی یہی میرے الفاظ ہیں. اور کل آپ دیکھ رہے ہیں کینیا کے ہر پولیس والے کو انہوں نے بحال کر دیا, اور اس کی کہانی بھی آخر میں آ کے عمران خان کے اوپر آنی ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دی, پھر دوبارہ ریپیٹ کروں یاد دہانی کے لیے. آج کا ویلاگ اس لیے کہہ رہا ہوں بہت زیادہ اہم ہے, بہت ساری چیزوں کا آپ کو آموختہ ہو جائے گا. آموختہ کہتے ہیں مطلب پرانی باتوں کو یاد کرانے. سپریم کورٹ آج آئی ہوں, انہوں نے کہا, وہ جناب بات کی کہ وہ کیا کہتے ہیں اسٹیمپ, ربڑ اسٹیمپ بن گئی ہے چیف جسٹس کو. آج پتہ لگ رہا ہے وہ جو سپریم کورٹ کا ایکٹ کا جو بل آیا تھا, آج اتنے بعد جب وہ بل پارلیمنٹ نے پاس کیا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا, چیف جسٹس نے کچھ نہیں ملا. آج چیف جسٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ نے تو عدلیہ کو طور پر اسٹیمپ بنا دیا ہے. آج پتہ لگا آپ کو
عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد، سارے کام خراب کرنے کے بعد، اس دن نہیں پتہ لگا تھا آپ کو؟ سب کچھ کمپرومائز ہے، سب کچھ کمپرومائز ہو چکا ہے، اس لیے کہ سب جو ہے نا لاچار ہے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے، سب اسی طرح ہوتا رہے گا، سب آپ دیکھتے رہیں گے، اور عمران خان کو سائفر کے اندر ہی سزا دے دیں گے۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا 3 دن پہلے، آج پھر کہہ رہا ہوں، عمران خان کو سپٹمبر کے اندر سزا ہو جائے گی، عمران خان کو سورج نہیں دیکھنے دیں گے، میں نے آپ کو کہا تھا، باہر نہیں نکلنے دیں گے، سب کچھ سارا کا سارا کام اندر ہوگا، سورج نکلنے نہیں دے، وہ ذہنی طور پر ٹارچر کرنا چاہتے ہیں، اس کو سورج بھی نہیں دکھانا چاہتے۔ اب بہرحال کوشش ہے، ایک مسلم ملک کے سے بات انہوں نے کی، دیکھیں اگر وہ روس کہتے ہیں کہ وہ پیسے ویسے دیتے ہیں، وہ پاکستان کو اگر ان کی بات مان کے باہر بھجوا دیں تو بھجوا دیں، ہمارا قوم نے تو خیر کچھ نہیں کرنا، قوم نے تو یہ مر کے گڑ جانا ہے، قوم کا کچھ نہیں ہونا، قوم کی طرف سے کوئی، اب عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی امید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایم بی ایس آ رہے ہیں، 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹیاں ٹھہریں گے، بھارت انہوں نے جانا ہے، اور پاکستان کی تو ویلیو ختم ہی ہوگی کہ 2-2.5 گھنٹے بھی ٹھہر رہے ہیں تو ان کی بڑی احسان ہے، وہاں وہ 4 گھنٹے کے لیے ٹھہریں گے۔ بھارت بہت بڑی طاقت بن کے اس وقت ابھر رہا ہے، برکس کا بھی آپ نے ابھی دیکھا کہ اس کے اندر اپنی ایک حیثیت منوائی، G20 کا اجلاس ہو رہا ہے ابھی، وہاں پہ وہ اس کا وہ ہے میزبانی کر رہا ہے، اور مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ سعودی عرب جو ہے بہت بڑی دوبارہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے بھارت کے ساتھ، اور اس کے اوپر بھی معاہدے ہوں گے، اور ایران بھی آلریڈی آپ کا اتنا قریبی ملک، اتنا قریبی دوست ملک، جو آپ کو تیل بھی دے سکتا ہے، گیس بھی دے سکتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن آپ امریکہ کے ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہے ہو۔ بھارت نے جناب ایران کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کر دیے، پاکستان وہ چابہار جو ہے ایران کی، اس کے اوپر بھی میں آپ سے بتانے لگا کہ سمجھوتا پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے، سمجھوتا ہوگا، پاکستان کی اہمیت یہاں بھی ختم ہو جائے گی، پاکستان کو ٹوٹل آئسولیٹ کر دیا، ٹوٹل آئسولیٹ، بالکل ٹوٹل آئسولیٹ ہوتا رہا پاکستان۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں بیٹھ کے ہماری اہمیت ہو گئی، کوئی آپ کی اہمیت نہیں، کوئی آپ کی اہمیت یہ ہے کہ ایم بی ایس آ رہا ہے آپ کو، اور آپ کا 2.5 3 4 گھنٹے رک گیا، ادھر 4-5 دن ٹھہرے گا، وہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی، آپ بس اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھ لے تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کا ہی کمال ہے، میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں، کوئی چاہے میری بات مانے یا نہ مانے۔ نائجر کے بعد گیبون کے اندر بھی تختہ پلٹ گیا ہے، وہاں پہ بھی حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ اچھا یوکرین کا میں بتا دوں کہ یوکرین نے بڑے بڑے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، بڑا اچانک طریقے سے، مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹو نے بھرپور طریقے سے اب یہ پس پردہ روس کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے، اور 8 بڑے حملے جناب روس کے اندر انہوں نے کیے ہیں، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے نا روس مجبور ہو جائے گا کوئی نہ کوئی بڑا حملہ کرنے پہ۔ اگر روس نے کوئی بڑا حملہ نہیں کیا یا کوئی بڑی جوابی کارروائی نہیں کی تو جو مجھے معلومات ملی ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یوکرین کرائمیا پر بہت بڑا حملہ، نہ صرف حملہ کرے بلکہ ہو سکتا ہے وہ قبضہ بھی کر لے اگلے 2 دن بعد، اگر روس کا یہ حال رہا، اور اگر کرائمیا نکل گیا روس کے پاس سے تو سمجھیے جنگ یہ روس ہار جائے گا۔ ویگنر چیف اس کو خاموشی کے ساتھ اٹھا کے سینٹ پیٹرز برگ کے اندر دفن کر دیا گیا ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چین نے کا آپ کو پتہ ہی لگ گیا ہوگا کہ ابھی میں نے اسے بتایا کہ وہ اجلاس ہو رہا ہے یہاں پہ ابھی G20 کا، برکس کے اجلاس کے اندر مودی صاحب نے تھوڑا سا نا اپنا ذرا پاکستان کو تو تڑی چھڑی دکھاتے ہیں نا، انہوں نے چین کو بھی تڑی کرنے کی کوشش کی تھی اجلاس میں، کہا کہ جناب ہمارے وہ فلانا ایریے پہ ہم چاہتے ہیں بات کر لیں، جیسے وہ انہوں نے بات کر دی دوسرے دن چین نے نقشہ نکال کے رکھ دیا، ان کا یہ علاقے ہمارے ہیں، جاؤ جو چاہے کر لو۔ انہوں نے کہا تھا جناب ساری بات کی تھی ہلکی سی، کیونکہ چائنا نے ان کو کہہ دیا تھا بھارت کو کہ آپ نے ان پہ بات نہیں کرنی، لیکن انہوں نے بات کی کہاں بیٹھ کے، برکس کے اجلاس کے اندر۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم کر لیتے ہیں پھر تمہارا بھی کام۔ انہوں نے نقشہ بنا کے کہہ دی کہ علاقے ہمارے اپنے، تو چین اور بھارت کے درمیان دوبارہ بہت بڑی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے، دیکھیں جو بھی ہوتا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔